جس موضوع پر آج ہمارے یہاں پر مہمان یہاں پر گفتگو کریں گے وہ تعلیم و تعلم ہے، تعلیم و تربیت، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے تعلیم اور تربیت کو کس طریقے سے منشن کیا ہے اور کیسے ہمیں تعلیم اور تربیت اپنی اور اپنے سماج کی کرنی ہے۔ چلیں گے مولانا کی خدمت میں، اور آج ہمارے عزیز مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں عالی جناب مولانا سید سکندر کاظم تقوی صاحب۔ چلیں گے قبلہ کی خدمت میں اور ان سے اس حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم مشن میں کہ گھر گھر تک جو تعلیم اور تربیت کی باتیں پہنچانا ہے اور وہ قرآن کی روشنی میں ضرورت ہے آج کی، اور اس چیز کو آپ نے قبول کیا، یہاں پر تشریف لائے، ہم اس چیز کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ اس پروگرام میں آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کر سکوں، اور حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی، قرآن کریم دستور زندگی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دستور زندگی کو اختیار کریں۔ تو تعلیم اور تربیت یہ وہ دو پہلو ہیں ہماری زندگی کے، اگر ہماری زندگی میں یہ دونوں چیزیں نہ پائی جائیں تو ہماری زندگی تقریباً ایک چلتی پھرتی لاش کی جیسی ہو جائے گی۔ تو ضرورت ہے تعلیم اور تربیت کو دیکھنے کی، اور قرآن کے اعتبار سے تو میں سب سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ قرآن کریم نے تعلیم اور تربیت کو کس طریقے سے پیش کیا ہے، اس کو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ہماری زندگی اس قرآن کی روشنی میں ہو سکے۔ جی، بہت ہی اہم موضوع ہے قرآن کی نظر میں، قرآن کی نگاہ میں، قرآن کی روشنی میں ہم تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو میں مفہوم تعلیم و تربیت کی طرف اشارہ کروں کہ مفہوم تعلیم و تربیت ایک واضح مفہوم ہے۔ جی، ظاہر سی بات ہے، تعلیم کا معنی ہے سکھانے کا، جی، اور تعلم کا مطلب ہے سیکھنے کا۔ جی، قرآن نے مختلف مقامات پر تعلیم و تعلم کے حوالے سے مختلف باتوں کو بیان کیا ہے، لیکن اگر ہم ابتدا سے دیکھیں، جی، ہم دیکھیں تعلیم و تعلم کی طرف کس طریقے سے اللہ کی بنسبت قرآن نے اشارہ کیا ہے، اور پھر انسان کی بنسبت کس طریقے سے اشارہ کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں وہ شخص کہ جو معلم اول ہے، جی، سب سے پہلی ذات کہ جو تعلیم پیش کر رہی ہے اور وہ معلم اول ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک۔ قرآن میں ارشاد کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تعلیم دی۔ جی، تو جناب آدم وہ سب سے پہلی ذات ہیں، وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جو اس دنیا میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، اس مادی دنیا میں۔ جی، ان کو تعلیم پیش کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر کس کی بنسبت تعلیم پیش کی جا رہی ہے؟ وہ جناب آدم ہے۔ تو انسان کون ہے؟ وہ متعلم اول ہے۔ جی، تو یہ قرآن کی نظر میں معلم اول اور متعلم اول، یہ خدا اور انسان کا ایک رابطہ ہے کہ جو قرآن ذکر کرتا ہے۔ بے شک۔ دوسری آیات میں بھی تعلیم و تعلم کے حوالے سے مختلف جگہ پر قرآن نے اپنی آیات کو پیش کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر آیت میں اس طریقے سے آیا ہے کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، سبحان اللہ، کہ سب سے پہلے مرحلے میں، یعنی وہ سلسلہ پورا انسانوں کا گزرنے کے بعد جب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں، اور ان کو نبوت کا، وہ ظاہری نبوت کی جو لوگوں کے سامنے لے کے آنی ہے، اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ کیا کہتا ہے کہ اقرا۔ بہرحال تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ مباحث اسلام کے اندر موجود ہیں، چاہے قرآن کی نظر میں دیکھیں، چاہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی نظر میں دیکھیں، بہت مباحث موجود ہیں۔ اور اللہ نے نہ صرف ہمارے اس تشریع کے ذریعے سے کہ جو اللہ نے ایک دین کی صورت میں ہمارے سامنے بھیجا ہے، تو اس تشریع کو، اس مجموعے کو، اس کے علاوہ اللہ نے ایک فطرت بھی ہمارے اندر رکھی ہے، اور وہ ہمارے لیے حجت باطنی ہے، جس کو ہم عقل کے عنوان سے بھی کہہ سکتے ہیں، فطرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے الفاظ کے ذریعے سے کہ جس کو ہم تشریع کہتے ہیں، اس کے اندر تعلیم و تعلم کی بات کو بہت زیادہ ذکر کیا ہے، بہت اہمیت بیان کی ہے، بلکہ ہماری فطرت کے اندر بھی تعلیم و تعلم کی بنسبت ایک لگاؤ، ایک شوق رکھ دیا ہے۔ فطری چیزیں ہیں، فطری چیزیں، یعنی انسان خود سمجھتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر کوئی انسان ہے وہ ایک چیز کی بنسبت علم نہیں رکھتا ہے تو اس کو کمی محسوس ہوتی ہے۔ بے شک، وہ محسوس کرتا ہے کہ کاش مجھے اس چیز کا علم محسوس ہوتا، اس علم کو میرے اندر میں محسوس کر سکتا۔
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان خود پڑھا نہ بھی ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے ہمیشہ علم کے معاملے میں، تعلیم و تعلم کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہیں. جو ایجوکیشنل سسٹمز ہیں آج کل دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود نہیں پڑھ سکتے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ ان کے بچے یقیناً اچھے سے اچھے اسکول کے اندر جائیں، اچھے سے اچھے کالج کے اندر جائیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت یہ کہہ رہی ہے. یہ مخصوص نہیں ہے کہ صرف مسلمان لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں، دوسرے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی فطرت کے اندر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں تعلیم و تعلم کی طرف جانا چاہیے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی یہ علم حاصل کرنا اور انسان کا کمال ہے اور فطری شے ہے انسان کا کمال کی طرف آگے بڑھنا. اور ہم یہاں پر آپ کے بات اپنا سوال مکمل کرتے ہوئے میں چلوں گا اپنے یہ ہمارے پاس جو ہمارے حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہیں اور بزرگان ہیں. آپ سوال کرنا چاہتے تھے آغاز سے اس حوالے سے، تو آپ بسم اللہ آپ سوال کریں قبلہ سے. اس ڈیجیٹل دور میں جو ہے کیونکہ کاغذی دور ختم ہو رہا ہے، اس دور میں کس طرح قرآن کی ترویج کی جائے، اپنے آپ کو اور معاشرے کو کس طرح جو ہے؟ جی یقیناً جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تعلیم و تربیت کا یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک ماڈرن زمانہ ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں. تو ایسے زمانے میں ہم اپنے بچوں کو جو کہ پوری طریقے سے الیکٹرانک میڈیا سے بچے وابستہ ہو چکے ہیں، الیکٹرانک ڈیوائسز سے وہ پوری طریقے سے لگ چکے ہیں، تو ایسے میں تعلیم قرآن اور تربیت کیسے کی جائے ان بچوں کی؟ بہت ہی اہم سوال ہے. یقیناً جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا اور بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس سوال کو یہاں پر پیش کیا. دیکھیے اس ٹاپک کے اوپر، اس موضوع کے اوپر کئی مراحل میں گفتگو ہو سکتی ہے. سب سے پہلے میں پلٹتا ہوں اس بات کی طرف کہ آپ نے اشارہ کیا آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں، آج کی جو دنیا ہے اس کی بنسبت ہم جب دیکھتے ہیں تعلیم و تعلم کو تو ہم کیا ایسا راستہ انتخاب کر سکتے ہیں، ایسی روش کو، ایسے اسلوب کو انتخاب کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم تعلیمات کے اندر آگے بڑھ سکیں. دیکھیے ایک سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم کی بنسبت کہ ہم جو تعلیم و تعلم کی بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں علم کو دو سمت لوگوں نے تقسیم کر دیا ہے. اس کی دو قسمیں پیش کرتے ہیں. ایک تو وہ سیکولر سائنسز ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آج کو جتنے بھی لوگ جو ہیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں آج کل پڑھ رہے ہیں، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ بن رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب لوگ ان کی بنسبت جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی علم ہے. کیا آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے؟ یعنی حاصل نہیں کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری قسم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طلاب ہیں یا وہ حضرات کے جو حوزہ علمیہ کے اندر آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، دینی مدارس میں جو جاتے ہیں، تو ان کی بنسبت ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دینی علوم کو حاصل کر رہے ہیں. یعنی وہ ایسے علوم کو حاصل کر رہے ہیں، اس کے درپیش ہیں کہ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائے ہوئے جو علوم ہیں ان کو سیکھنے جا رہے ہیں. میں یہاں پر ایک تحلیل پیش کروں آپ کے سامنے کہ علماء کا کہنا ہے یہ ہے کہ یہ تقسیم جو پہلے کی جاتی تھی یہ تقسیم بہت مناسب نہیں. کیوں مناسب نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ایک طرف سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ علوم کہ جن کو ہم دینی علوم کا عنوان دیتے ہیں وہ علوم بھی ایک طریقے سے انسانی کاوشوں، انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے. آپ یہ بتائیے کیا قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کوئی علم مدون موجود ہے کہ کہا جائے علوم قرآن کا پورا علم موجود ہے، تعریف علم یہ ہے، فائدہ یہ ہے فلاں؟ اس طریقے سے موجود نہیں ہے، بلکہ علم کے لیے اشارے ہیں. لہٰذا جو مدون بن کے علم سامنے آ رہا ہے جس کو آج کی دنیا علم دینی کا نام دے رہی ہے، یہ انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے. دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موضوع علم دنیاوی ہے، جو ہم سیکولر سائنسز کا موضوع دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک طریقے سے اللہ کی طرف منتسب ہے. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ علم، اب ہم آ کر اس کو کنکلیوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس کی بنسبت علم حاصل کر رہے ہیں وہ دونوں طریقے سے، یعنی چاہے وہ علم دینی ہو، چاہے وہ علم دنیاوی ہو، یہ دونوں کے دونوں اللہ سے منتسب ہے. کیوں؟ کیونکہ یا تو آپ اللہ کے اقوال اور اللہ کی تشریع کی بنسبت اپنے علم کو حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے علم دینی، یا آپ آ کر اللہ کے افعال کی بنسبت علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو آج کی دنیا سیکولر سائنسز کہہ رہی. جبکہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کی چیز. وہ سائنس جس کے اندر آپ آ کر کیمسٹری، زولوجی، باٹنی وغیرہ پڑھ رہے ہیں، وہ آرکیٹیکچر جو آپ پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ اپنی عمارتیں اچھی بنا سکیں، وہ انجینئرنگ جو آپ سیکھ رہے ہیں، یہ کس چیز پر آپ امپلیمنٹ کریں گے؟
کس چیز پر آپ نافذ کریں گے؟ آپ اللہ کی مخلوقات پر نافذ کر رہے ہیں سبحان اللہ. کہ وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، تو کیا ہو گیا؟ اللہ کا فعل ہے، وہ اللہ کی فعل کی بنسبت جو علوم منتسب ہیں ان کو آپ علم دنیاوی کہہ سکتے ہیں، اور جو اللہ کے اقوال یعنی کہ اللہ کی شریعت کی بنسبت جو علوم ہیں ان کو آپ علم دینی کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہاں پر ایک کنکلوژن لے سکتے ہیں کہ آج کی دنیا جو آ کر علم کو الگ کیے دے رہی ہے، ایک جگہ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علم دینی ہے، ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں علم دنیاوی ہے، ایسا نہیں ہے. جتنے بھی علوم ہیں سب کے سب اگر ہم اللہ کے تناظر میں دیکھیں سب کے سب علم دینی ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ آپ کے لیے آرکیٹیکچر ہو، چاہے آپ کے لیے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ سب کے سب علم دینی ہے. تو ہم نے یہ کنکلوژن لیا کہ اس دنیا میں یہ تقسیم کرنا کہ ایک علم دینی ہے ایک علم دنیاوی ہے، یہ صحیح کام نہیں. جی. لہٰذا ہمیں علماء نے ایک کنڈیشن اور لگائی ہے اس کے اوپر، ایک شرط اور لگا دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے پریکٹیکلی بہت کارساز ہے. وہ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ علوم سب کے سب ایسے ہیں کہ جو اللہ کی طرف منتسب ہیں. بے شک. اگر ان علوم کو اچھی نیت سے استعمال کیا جائے تو وہ علم الہی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. اور اگر غلط نیت سے استعمال کیا جائے تو وہ علم شیطانی ہے، دنیاوی کہہ لیجئے، اس لحاظ سے کہ دنیاوی ایک پست چیز کی طرف ہم منتسب کر رہے ہیں، ایک نیچی چیز کی طرف منتسب کر رہے ہیں. یعنی کوئی بھی علم جی جس سے بشریت کا فائدہ ہو سکتا ہو اور الہی مراتب کی طرف انسان بڑھ سکتا ہو تو وہ علم دینی ہے. وہ علم دینی ہے، وہ علم خدائی ہے. مثال کے طور پہ آپ فرض کریے ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر اگر اپنے بیمار کو، اپنے مریض کو اس لیے صحیح کرے تاکہ اس کو زیادہ پیسے مل سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہ ہو. جی. مثلاً اس کے سامنے ایک مریض ہے، ایک بیمار ہے، وہ اپنی بیماری کی شدت سے تڑپ رہا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بیمار پیمنٹ نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا میں اس کو چیک نہیں کروں گا، جی، میں اس کا علاج نہیں کروں گا. تو یہاں پر یہ علم کہ جو علم ڈاکٹری ہے اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ صرف پیسوں کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، یہ علم خدائی نہیں ہے. قبلہ تو جو کہ سوال اگلا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کی امپورٹنس کو جانے، اس کی اہمیت کو جانے. میں چاہوں گا کہ تعلیم و تربیت کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کس طریقے سے اسلام نے منشن کیا ہے اور قرآن نے پیش کیا. جی اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، میں اپنی پچھلی بات کو کامل کرنا چاہوں گا کہ میں نے اشارہ کیا اس بات پر کہ علم دینی ہو سکتا ہے، علم دنیاوی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر سب سے لاسٹ پوائنٹ کی جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت صاف کرے، نیت اللہ خدائی رکھے، الہی رکھے. اس لیے ممکن ہے ایک شخص کے جو علوم دینی کے لیے بیٹھا ہو، علوم دینی بیان کرو، اگر میں یہاں پر بیٹھ کر علم دینی کو اس قصد سے بیان کروں کہ اس سے کسی کو گمراہ کروں، یا وہی علم دینی میرے اندر اس طریقے سے موجود نہ ہو کہ جس طریقے سے حق ہے، تو یہ علم دینی نہیں. بے شک. اور اگر علم دنیاوی کوئی اس طریقے سے استعمال کرے، اس سے لوگوں کی خدمت کر سکے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ رضا الہی کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، تو وہ علم خدائی ہے، علم دینی. سبحان اللہ. اب اہمیت علم کے حوالے سے، اہمیت تعلیم و تعلم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے قرآن کے اندر 4 جگہ پر تعلیم و تزکیت کے حوالے سے آیت موجود ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اور فلسفہ ہی یہی بیان کیا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ لیعلمہم، تاکہ وہ ان کی تعلیم کر سکے اور تزکیہ پیش کر سکے. خیر یہ تعلیم و تزکیے کی آپس میں کیا نسبت ہے، اس کے حوالے سے یہاں پر اتنی میرا خیال ہے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے تزکیہ ہونا چاہیے پھر تعلیم. خیر آپ نے تعلیم کی اہمیت کے بنسبت سوال کیا، تو ہم اگر قرآن کی آیتوں میں دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا سب سے قوی پہلو، یعنی جب انسان کو دوسری موجودات سے آپ مقایسہ کریں، آپ دیکھیں انسان کے مد مقابل فرشتے بھی موجود ہیں، انسان کے مد مقابل حیوان اور دوسری موجودات بھی موجود ہیں. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ قرآن نے آ کر انسان کے لیے جو طر امتیاز پیش کیا ہے، سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ تعلیم و تعلم ہے، وہ علم ہے.
اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي، ملائکہ کی بنسبت اللہ سوال کر رہا ہے کہ تم کیا ان اسماء کی خبر دے سکتے ہو کہ جو ہم نے تعلیم دی ہے حضرت آدم کو؟ تو اس کا مطلب یہ کچھ ایسے علم ہیں کہ جو صرف انسان حاصل کر سکتا ہے، ملائکہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا انسان کبھی کبھی وہاں تک کے پہنچ جاتا ہے جہاں پر ملائکہ کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے بھی آپ دیکھیں حضرت آدم کے حوالے سے یا دوسری جگہوں پر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ دوسرے مرحلے میں آ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب انسان کے پاس وہ قدرت ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، لیکن خود انسان کے درمیان بھی جن کے پاس علم ہے ان کا مرتبہ جاہلوں کی بنسبت ایک نہیں ہے، بلکہ علم ہمیشہ مقدم ہے، علم ہمیشہ صاحب علم ہمیشہ مقدم رہتا ہے۔ حتیٰ علم کی اہمیت میں اتنا کہا گیا ہے کہ جو مجاہدین جا کر جنگ میں لڑتے ہیں ان کی بنسبت بھی وہ شخص اولا ہے، برتر ہے، بافضیلت تر ہے جس کے پاس علم موجود ہے۔ وہ عابد کے جو 70 سال عبادت کرے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی عبادت نیچی ہے، اس کی عبادت کی فضیلت کم ہے اس کی بنسبت جس کے پاس علم ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت اہمیت ہے تعلیم و تعلم کی اسلام کے اندر۔ یقیناً اگر انسان کے پاس علم ہے، اور جیسا کہ بزرگان اشارہ کیا کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا انسان جاہلوں کے درمیان ویسے ہی ہوتا ہے جیسے زندہ مردوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ ہم پھر رخ کریں گے اپنے حاضرین کا اور سوال کرنا چاہیں گے آپ مولانا سے اس حوالے سے کہ تعلیم و تربیت کی اہمیت اور جو بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی آقا، ایک سوال ہے کہ قرآن کریم میں تعلیم کی کیا روش ہے اور اس کے اسلوب کیا ہیں؟ جی، اور ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ اسلوب کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ جی بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سیکوینس سے چلیں، ایک مرحلہ مرحلہ چلیں، تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے انسان دیکھتا ہے کہ تعلیم پہ کہتے کسے ہیں، پھر اس نے اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، پھر دوسرے پہلو کو جان لیا۔ اب یہ مرحلہ پہنچتا ہے کہ جب ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن تعلیم و تعلم کے بنسبت یہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے آ کر اس کو امپلیمنٹ کریں، نافذ کریں، اور قرآن نے کن روشوں کا استعمال کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے مختلف روشوں کو استعمال کیا ہے، کیونکہ قرآن آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن مختلف جگہ پر کچھ باتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم ان قصوں سے، تم ان مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ کس طریقے سے کبھی کبھی کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچنے لگو، تعقل کرنے لگو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن نے مختلف اسلوب، مختلف روشوں کو استعمال کیا ہے۔ ان میں سے ایک روش کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ قرآن نے تمثیل اور مثال دینے کے روش کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر بہت ایسی آیتیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مثل الذین، یعنی مثال پیش کی کہ ان لوگوں کی مثال اس طریقے سے ہے جس طریقے سے یہ۔ مثال کے طور پہ کیا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، کہ وہ لوگ جو علم تورات کو حاصل کرنے کے بعد اس طریقے سے ہیں کہ ان کے اوپر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ ایک ایسے حمار کی طرح ہیں، ایک ایسے گدھے کی طرح ہیں کہ جس کے اوپر کچھ کتابیں تو رکھ دی گئی ہیں اور وہ جا رہا ہے لیکن اس کو ان کتابوں کا علم نہیں ہے۔ تو دیکھیے کیا تشبیہ پیش کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تعلیم و تعلم پیش کرتے ہیں تو قرآن کی روش یہ ہے، قرآن کا میتھڈ یہ ہے کہ اپنی تعلیم و تعلم کے اندر تمثیل کے ذریعے سے آپ اس کو بہت استعمال کیجئے، تمثیل کو یقیناً حتماً پیش کیجئے، یہ قرآن کی ایک روش ہے۔ یعنی قریب کیا جا سکتا ہے اپنی بات کو سمجھانے والے تک، سمجھنے والے تک، یہ اگزامپل دینا اور تمثیل پیش کرنا بہترین طریقہ ہے۔ جی ایک بہت اچھی روش جو دوسری قرآن کے اندر ایک میتھڈ موجود ہے وہ سوال و جواب کا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل کے سسٹمز کے اندر، جو ہمارے اکیڈمک سسٹمز ہیں اس کے اندر بھی یہ Q&A سیشنز ہوتے ہیں عام طور سے۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں سوال و جواب کا اتنا اچھا اسلوب موجود ہے قرآن کے اندر کہ قرآن خود نتیجہ بیان نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ، اس طریقے سے سوال پیش کرتا ہے کہ انسان جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان جو مخاطب قرآن ہے، وہ خود بخود نتیجہ نکال لے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ جی قرآن کی آیت کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کیا تم یہ بتاؤ، یا انسانوں سے پوچھا جا رہا ہے، تم وہ یہ بتائیں کہ کیا وہ کسی چیز کے بغیر ہی خلق ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو خلق کر لیا ہے؟ اتنا اچھا سوال ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ کیسے؟
دیکھیے میں آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پیش کیا ہے جس میں 2 پہلو موجود ہیں، لیکن جب ہماری عقل جاتی ہے اس سوال کی بنسبت تو اس میں سے 3 پہلو نکالتی ہے۔ جی، پہلا پہلو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء، کیا انسان یا یہ دنیا بغیر کسی چیز کے خلق ہو گئی ہے؟ تو انسان اپنے ضمیر کی طرف، اپنے فطرت کی طرف جب مراجعہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کیا کہ انسان کی فطرت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی کریٹر کے نہیں بن سکتی ہے۔ ہر ایک کریچر کے لیے کریٹر موجود ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ یہاں پر مثال کے طور پہ ایک ریل رکھی ہوئی ہے، جی، کیا یہ ریل بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی ہے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر پانی رکھا ہوا ہے، کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ پانی کو یہاں پر لا کے رکھنے والا کوئی نہ ہو؟ کیا ابھی جو میں ناظرین کے لیے گفتگو کر رہا ہوں یہ گفتگو خود بخود وہاں تک کہ پہنچ گئی ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو زحمت کر رہے ہیں۔ یقیناً سب سے پہلا سوال یہ اللہ نے کیا تو اس کا جواب خود بخود انسان کی فطرت دے دیتی ہے کہ نہیں، کسی بغیر چیز کے خلق نہیں ہو سکتا ہے انسان۔ بے شک۔ دوسرا سوال کیا جا رہا ہے ام ہم الخالقون، دوسری صورت کیا ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو بنانے والا ہو۔ آپ یہ بتائیے کیا یہ گلاس اپنے اندر پانی ڈال سکتا ہے خود بخود؟ سوال نہیں۔ کیا یہ ریل اپنے آپ کو بنا سکتی ہے؟ جب وہ چیز موجود ہی نہیں تھی تو کیسے وہ اپنے آپ کو بنائے گی؟ بہت خوب۔ اب تیسرا پہلو اللہ بیان نہیں کر رہا ہے، جی، وہ چھوڑ دے رہا ہے آپ کے اوپر کہ ہم نے آپ کے لیے 2 آ کر صورتیں پیش کر دی، لیکن جیسے ہی اپنی عقل سے آپ توجہ کریں گے اس چیز کی بنسبت، آپ کی عقل خود بخود تیسرا پہلو لے کے آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتے ہیں اور خود بخود بھی ہم وجود میں نہیں آ سکتے ہیں تو تیسرا پہلو یہ کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آ کر کیا پیش کرتا ہے؟ خود اللہ کے وجود پر، خالق کے وجود پر آ کر دلیل پیش کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر ایک روش ہے، ایک اسلوب ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن آ کر اپنے مطالب کو، اپنے معارف کو بیان کرتا ہے۔ سوال اور جواب بہت سی جگہ پر امن یرزق من السماء، کون ایسا شخص ہے کہ جو تمہیں آسمانوں سے رزق تمہیں پر نازل کرتا ہے؟ کون وہ شخص ہے کہ جو تمہیں خلق کر رہا ہے؟ آ کر سوال کے ذریعے سے انسان کی وہ فطرت کی جو انسان کے لیے ایک معلم ہے جی، اس کو جگاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ذریعے سے اپنی تعلیمات کو پیش یعنی عقل انسان کو ایک جھنجھوڑتی ہے انسانی وجود کو کہ اپنے خالق کی تلاش کرو، جی، اور جس کے ذریعے سے وہ انسان اپنے خالق کی طرف بڑھتا ہے۔ اور کمال انسانی یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے خالق تک پہنچتا ہے۔ جی، تعلیم و تربیت کی گفتگو ہے، اور یہاں پر لگا ہوا سوال میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ ہر شے جب ہم اس کی اہمیت کو بھی جان گئے، اس کی طریقوں کو بھی جان گئے، تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کسی شے کو حاصل کرنا اس کی روش ہوتی ہے، اس کے آداب ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ تعلیم و تعلم کے آداب کیا ہے، اس حوالے سے آپ یہاں پر روشنی ڈالیے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے یہ کہ تعلیم و تعلم کے آداب کیا ہیں۔ جی، ہم دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ اس طریقے سے تعلیم و تعلم کے سسٹمز چل رہے ہیں کہ جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آداب کو کسی بھی طریقے سے رعایت نہیں کیا جاتا ہے ان آداب کی بنسبت، اور ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اہمیتیں جی، کہ جو ایک انسان کی قدر و منزلت ہوا کرتی تھی وہ منہدم ہو جاتی ہے قدر و منزلت، اور وہ آج کل کے زمانے میں یہ جو نئے سسٹمز آ گئے ہیں ان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، لیکن برائیوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کی یا کچھ مقام کی، مثال کے طور پہ استاد کی ہمیشہ ایک قدر و منزلت ہوا کرتی تھی۔ جی، نئے سسٹمز نے آ کے کہا ہے کہ نہیں، استاد کوئی خاص چیز نہیں ہے، استاد خالی آپ تک کے لا کے ایک چیز کو کنوے کر رہا ہے، استاد کی اپنی کوئی خاص اہمیت تو ہے نہیں، تو لہٰذا اس سے اہمیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن نے آ کر ہمارے لیے ایک ایسا سسٹم بیان کیا ہے کہ جس کے اندر آداب اور جو طریقے ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ جی، قرآن کے اندر اگر کوئی چاہے کہ آداب کے حوالے سے کہ تعلیم و تعلم کے آداب کیا ہیں تو وہ سورہ کہف کے اندر جناب خضر اور جناب موسیٰ کا قصہ موجود ہے۔ جی، ہم دیکھیں کہ اتنا اچھا قصہ یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قصے کی مثال دے سکتا تھا، جی، لیکن اس قصے کی مثال اس لیے دی کہ یہاں پر متعلم بھی ایک صاحب منزلت ہے سبحان اللہ، اور معلم بھی ایک صاحب منزلت ہے۔ تو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کے پاس علم موجود ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی کے سامنے زانو ادب طے کر رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات ہے، نہیں۔ ہو سکتا ہے انسان ایک فیلڈ میں اس کا علم بہت زیادہ ہو، وہ دوسری فیلڈ کے علم کے لیے کسی اور کے پاس جائے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر میں ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ تعلیم و تعلم کی بنسبت سے آپ کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جلدی نہ کریں، صبر اور حوصلے سے کام لیں۔
تعلیم و تعلم میں اگر جلدی کریں گے تو آپ کے پاس وہ کما حق جو علم ہے وہ آپ تک کے نہیں پہنچ پائے گا. بہت سے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ استاد ایک بات کو بیان کرنا شروع کرتا ہے, آپ پہلے مرحلے میں ہی سوال کر دیتے ہیں. تو یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جو استاد نے ایک نیت لے کے ایک پورا نظام جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا, ایک مطلب پیش کرنا چاہ رہا تھا, وہ مطلب ناقص رہ جاتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی شرط یا سب سے پہلا ادب تعلیم و تعلم یہ ہے کہ آپ اس کے اندر صبر اور حوصلے سے کام لیں. اور یقیناً جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ بہت اختصار میں آپ جو دو جی میں ایک دو الفاظ کے ذریعے سے خالی یہاں پر اپنی اس بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ یہاں پر مثال کے طور پہ استاد سے اجازت لینا, استاد کا احترام کرنا, یہ کچھ کلی قواعد ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں کہ کبھی اور اگر وقت ہوا تو میں آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہترین گفتگو آپ نے ناظرین کے سامنے ہمارے پیش کی.